جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرا نام عبدالرحمن فیضان ہے اور میں ایک رائٹر ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز کیا ہے کلینکل سائیکالوجی میں، بی ایڈ کیا ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں، اور بی ایس کیا ہے ویمن اسٹڈیز میں، اور اس وقت میں سینٹرل ایوارڈنگ باڈی یو کے سے سائیکو تھراپسٹ کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. مجھے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتہ چلا، کچھ دوستوں نے گائیڈ کیا اور کچھ انٹرنیٹ سے دیکھا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں پر آؤں. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم، آیا وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہے. اگر آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو کسی نہ کسی لیول تک آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی. اور چاہے وہ میڈیکل کا علم ہو، چاہے وہ نفسیات کا ہو، چاہے وہ معاشیات کا ہو، لیکن علم دین کی یہ افادیت ہوتی ہے اور یہ اس کی ایک انفرادیت ہے کہ جب آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی سیلف ایکسپلوریشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی سیلف نوئنگ کہ آپ اپنے آپ کو جانیں گے، اور آپ کا ایک رب سے جو کنیکشن ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کال ملاتے ہیں اور بیچ میں لائن ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ڈسکنیکشن ہے وہ آپ کا یہ علم دین جب آپ اسے اپنی ذات پر اپلائی کریں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے، اپنی اچھائیوں کو بڑھائیں گے، تو آبویسلی آپ کا وہ کنیکشن بہت اچھا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور دوسرا، علم دین میں ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف آپ کو اپنی سیلف نوئنگ نہیں دیتا، آپ کو اپنی پہچان نہیں دیتا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب تم نے کچھ سیکھ لیا تو اب آؤ میدان میں اور دوسروں کو سکھاؤ، اور پھر اس کو سکھانے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر آ کر جو ایک بوسٹ مجھے ملنا چاہیے تھا کہ میں کچھ کر سکوں اس امت کے لیے، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر وہ علم میں دوسروں تک پہنچاؤں، کیونکہ علم دین کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ آپ کو دعوت کی طرف لے کر آتا ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں وہ آپ کو یکساں نظر آئے گی، چاہے وہ کوئی کالا ہو، گورا ہو، یا وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی وہ ثقافت سے تعلق رکھنے والا انسان ہو. تو اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کسی بادشاہ کو دیکھ کر چینج نہیں ہوتے، وہ کسی فقیر کے لیے الگ نہیں ہیں. تو ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ محمود ہو چاہے وہ ایاز ہو. تو علم دین سیکھنے کی توفیق الحمدللہ یہاں مجھے ملی، اور میں مبالغہ آرائی سے بالکل کام نہیں لوں گی. اس صدی کے بہترین عالموں میں سے ایک عالم سے مجھے پڑھنے کا جو ہے وہ شرف نصیب ہوا. یہ شاید میرے لیے، شاید نہیں بلکہ یقیناً میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ بہت شارٹ ٹائم ملا لیکن مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو ایک کمی میرے اندر مجھے محسوس ہوتی تھی کہ علم دین کی جو ایک چاہت ہونی چاہیے اور جو علم دین کے جو ایک طلب ہونی چاہیے، وہ یہاں پر آ کے مجھے فیل ہوا کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پر اکثر سیپیج یا لیکیج وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ چڑھتی ہے اور پوری دیوار کو افیکٹ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے سیم اور تھوڑ والی جو زمین ہوتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی دیوار ہے تو وہ آہستہ آہستہ چڑھے گی اور پوری دیوار کو وہ خراب کر دے گی. اب اگر آپ اس زمین پہ کوئی اچھی سی کھاد ڈال دیں، کوئی امپورٹ کروا کے کوئی بہت زبردست قسم کی کوئی چیز لے آئیں اور کوئی بیج بہت اچھا ڈال دیں، لیکن وہ سیم اور تھوڑ والی جو زمین ہے وہ اس کو بھی خراب کر دے گی، وہ پودا اگنے نہیں دے گی. تو ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے کہ ہم اچھے سے اچھے بیج تو ڈال رہے ہیں، اس میں ہم کھاد ڈال رہے ہیں، پانی بھی ڈال رہے ہیں، لیکن جو روٹ کاز ہے، جو مسئلے کی جڑ ہے، ہم وہاں پر ہاتھ نہیں رکھ رہے. تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی سمجھ لیجیے کہ وہ پلر ہوتی ہیں. تو اگر وہاں پر علم دین کی کمی ہوگی ایک مسلم معاشرے میں اور عورتیں علم دین سے دور ہوں گی، تو آبویس سی بات ہے کہ معاشرے میں جو دیگر برائیاں ہیں، جہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے اگر وہی خراب ہو جائے تو آبویس سی بات ہے کہ پورا معاشرہ آپ کو آج جس طرح آلودہ نظر آ رہا ہے یہی ہوگا. تو اس انسٹیٹیوٹ کے تحت مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں پر جو خواتین آ رہی ہیں اور یہاں سے سیکھ کر آگے جائیں گی اور اپنے گھروں میں اور اپنی ذات پر اور پھر لوگوں کو جا کے انشاءاللہ دعوت کا جو ہے وہ کام کریں گی اور ان کو بھی تبلیغ کریں گی. تو یہاں سے ہم نے یہ روٹ کاز کو پکڑا ہے. جتنی بھی خواتین
یہاں بیٹھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ادارے کو بھول نہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سرٹیفکیٹ رکھ دیں الماریوں میں چھپا کر یا کہیں دیوار پہ آپ اس کو ہینگ کر دیں اور بتائیں کہ بھائی ہم نے تو فلاں سال میں عالم دین سے پڑھا تھا. آپ اپنے اوپر یہاں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر جائیں گی. جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گی تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے آپ کی ذات آتی ہے، پھر آپ کا گھر آتا ہے، اور پھر آتی ہے آپ کا معاشرہ، اور آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سارہ حسین ہے اور میں ابھی BA کر رہی ہوں پرائیویٹ کراچی یونیورسٹی سے. میں ایک مونٹیسری ٹیچر ہوں، مطلب چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں اسکول میں. علم دین کا مجھے کورس کرنے کا پتہ چلا تو میں نے فوراً اس کو اویل کرنے کی کوشش کی، اور جو کہ میں نے الحمدللہ یہاں پہ آ کے آن اینڈ آف یہ ہوتا ہے کہ کبھی آیا جاتا ہے کبھی نہیں آیا جاتا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے یہاں پہ آمد کو یقینی بناؤں. میں ڈیلی آیا کروں جس طرح سے کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور خصوصی طور پہ یہ میں اپنی فیملی میں شاید اپنے آپ کو ایک اچھی پرسنالٹی سمجھتی ہوں. کوشش کرتی ہوں، شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد انسان اس لیے بنایا. علم دین میں اپنی فیملی میں اکیلی ہوں، سیکھ رہی ہوں. جو باقی دینی تعلیم بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ سر میں کہ ہم لوگ زیر سایہ یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی ادارے میں بیٹھ کے آسانی سے اور اس علم کو حاصل کر رہے ہیں. کوشش ہے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس ادارے کے ساتھ جتنا ہمارا ٹائم ہے وہ ایک اچھے طریقے سے گزرے، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد ہم اسے آگے پھیلائیں بھی، کیونکہ ہم لوگ جس اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ ٹیچنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں یہاں سے جو سیکھ کے جائیں وہ ہم آگے اپنے اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا شیئر کریں کہ ہم نے کس طرح کی اچھی بات سیکھی ہے. کیونکہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اچھی بات سیکھیں اسے پھیلائیں آگے. انسٹیٹیوٹ کا ماحول بہت بہترین ہے. انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کہتے ہیں کسی قسم کی ہمیں جو ہے نا کمی کا احساس نہیں. انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ نے اور سر کی طرف سے کبھی بھی ہمیں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ملا. الحمدللہ بہت بہترین ماحول میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے. اللہ پاک اس ادارے کو مزید ترقی دے اور بہت سارے عالم دین یہاں سے بن کے نکلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. This is my first ever experience that I'm coming in this kind of institute. Actually, it's Islamic institute, and I'm coming with my sister here, and I really like to learn here. But because of I can say because of my fault, I cannot come here before to join this course, and it's been 6 months that this course is still going on for a year. And I really want to congratulate all the students here who are sitting here. I think they are more lucky than me who are here and learning this precious knowledge. I really want to congratulate all the teachers and all the staff members who are working here. And thank you so much for inviting me here to share my compliments and my comments. Jazakallahu khairan kaseera. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانی تخلیق کا بیان فرمایا قرآن مجید میں تو اسی کے ساتھ علم کا بھی ایک گہرا تعلق بیان فرمایا ہے. اور لامحالہ طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک انسان علم کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے درجات میں اور مراتب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے جو ادارے جہاں پر دینی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، دینی تعلیم کا فروغ ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عوام میں عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہاں عالم نہیں بنایا جاتا، طالبہ بنایا جاتا ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آخر حصول علم کے درست ذرائع کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، اور آگے اس راہ میں اس راستے میں بڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں ان خوش نصیب اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دینا چاہوں گی اگین. ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے